کرتے تاکہ وہ دین کے باہر جا کر تبلیغ کرے۔ جو 3 حصوں میں آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب گھر چلے جائیں تو پھر باہر کا کام باہر سمیٹ کے جائیں۔ اب گھر والوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے شوہر پر، جو صبح سے انتظار کر رہی ہے۔ صبح اس نے دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا، اب وہ سارا دن جو ہے اگر فرما بردار بیوی ہے گھر کے کام کاج میں، بچوں میں، اب اس کی بھی خواہش ہے کہ جب میرا شوہر آئے تو میرا بھی حال حوال پوچھے۔ اب وہ جو مسائل دفتر تھے وہی آ کر چہرے پر 12 بجے ہوئے، تو یہ شریعت مطہرہ سے دوری اور ناواقفیت کی بنا، اس سے پھر گھریلو امور میں درار اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک وقت تک وہ بیچاری برداشت کرے کہ میں اس کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، سارا دن میں کام کاج میں لگی رہی، گھر کو سنوارا، بچوں کو سنوارا، اور جو اس کی پسند ہے اس کے موافق جو ہے میں نے کام کیے، اور جس کے لیے میں سارا دن انتظار کر رہی ہوں یہ آئے اور موبائل میں لگے ہوئے، اپنے کاروباری مصروفیات میں لگے ہوئے، تو وہ گھر کوئی بہترین نمونہ پیش نہیں کرتے۔ اس لیے بحیثیت سربراہ ہمیں سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس حوالے سے کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کام کاج میں صحابیات بیان کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے کام میں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کام چھوڑ کر اللہ کے حضور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اپنے ذاتی کام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، اس میں کوئی عار نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے ساتھ بحیثیت سربراہ اولاد کی تربیت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کی رعیت کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اگر کا سربراہ ہے تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بیوی کے حوالے سے بھی سوال ہوگا، اولاد کے حوالے سے بھی سوال ہوگا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے آج کل ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے، تو پھر ان کی تربیت نبوی اسلوب پر کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کے انبیاء نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء نے مسلمات و تسلیمات نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعائیں کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہے، اس وقت اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ مجھے اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت بھی عطا کر دی گئی کہ ہم آپ کو ایک لڑکا عطا فرمائیں گے، ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا۔ تو تعجب کے ساتھ کہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، اللہ تعالیٰ کے کاموں سے کوئی ان کو یہ نہیں تھا کہ کیسے ہوگا، ایک دل میں بات آئی کہ یہ کیسے ہوگا۔ قرآن کریم اس کو یوں بیان کرتا ہے، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے، یا آپ کے دل میں یہ کیوں بات پیدا ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا قال كذلك، اور پھر فرمایا کہ قال ربك علي هين، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس بڑھاپے میں آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، تو آپ کو اولاد اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے انبیاء اولاد کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، نیک صالح اولاد کی تربیت۔ سورہ لقمان پڑھیے کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ پڑھنے کے قابل ہے بحیثیت والد کے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نصائح، اللہ کے انبیاء کی دعائیں جو انہوں نے اولاد کے حوالے سے،
آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد سے محبت ایک فطری عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوا۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ ان کے ساتھ پیار محبت کر رہے تھے، آپ ان کا بوسہ لیا تو ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تعجب سے دیکھا، عربوں کے اندر یہ بات بڑی عجیب سی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بھی ایک کو کسی کے ساتھ نہیں اس طرح کیا جس طرح آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اس پر شفقت اور محبت کرو گے تو عرشوں والا رب تمہارے اوپر رحم اور شفقت کی کیفیت نازل فرمائے۔ پھر تربیت اولاد کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا، اولاد کی محبت یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم خبر دی گئی کہ آخری وقت ہے، آپ تشریف لے گئے، دیکھے ہچکیاں لے رہے ہیں اور آخری سانس، اسی حالت میں جب وصال ہوا آپ نے اٹھایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو میں منع نہیں کرتا، یہ تو ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہاں جزا فضا سے، ایسے کلمات سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے، اس سے میں منع کرتا ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا اظہار جو الفاظ نے آپ نے کیا، فرمایا ان العین تدمع، کہ یہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، تدمع دموع آنسو کو کہا جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غم سے پارا پارا ہے، غم سے لبریز ہے، غم دل چھلنی چھلنی ہے اس حادثہ کی وجہ سے نرینہ اولاد۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارا رب راضی ہے، اور وہ کلمات ہم زبان پر نہیں لائیں گے جو ہمارے رب کی رضامندی کے خلاف ہو۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ، یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے فراق سے ہم غم زدہ ہیں۔ اپنے بیٹے کے حوالے سے آپ کیا، اولاد کو تعلیم دینا۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں پر خاص اہل ایمان سے خطاب ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو۔ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر ہماری وہ مخلوق ہم نے مقرر کی ہوئی ہے جو ذرہ برابر بھی اس کی نافرمانی نہیں کرے، جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینکو، فرشتے یہ نہیں کہیں گے یا باری تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ اولاد کے حوالے سے والد کا کیا ہے؟ افضل من ادب حسن، اچھا ادب سکھا دینا، یہ سب سے بہترین تحفہ۔ پھر بیٹیوں کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے پاس 2 ننھی منی بچیاں تھیں۔ بچیوں کی بھوک کی وجہ سے ماں تڑپ کر رہا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو ام المؤمنین سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک کھجور ہے، ماں کو دے دی، اور منظر دیکھ رہی کیا کریں۔ اب ماں کی مامتا یہاں پر خود بھی یقیناً وہ بھوکی ہوگی جب بچیاں بھوکی ہیں، تو ماں نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود ان کو کھاتے دیکھ رہی۔ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو یہ سارا واقعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے گوش گزار کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، کہ جس کو اس دنیا میں ان بیٹیوں کی وجہ سے کچھ تکلیف آئی، آزمائش میں مبتلا کیا، یہی بیٹیاں سترا من النار کل قیامت کو جہنم کی آگ کے حوالے سے ستر اور حجاب بن جائے گی اس کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی اچھے انداز سے پرورش اور تربیت کی، کل قیامت کو میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی نعمت سے نوازے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ بیویوں کو اور بیٹیوں کو تانے دینا شروع کر کہ تیری قسمت میں بیٹیاں لکھی ہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے وہ مذکر اولاد دے، جس کو چاہے مؤنث اولاد دے، جس کو چاہے ملے جلے دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی دے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ اپنی اولاد کو، لیکن اس کے لیے خود جب نماز کا پابند ہوگا۔ اب گھر میں میچ لگا ہوا ہے، سربراہ بھی بیٹھا ہوا ہے، پوری رعیت بھی بیٹھی ہوئی، اب وہ بچوں کو کیا سمجھائے گا، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات عمل بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دل لگی ہنسی مذاق میں آپ مشغول ہوتے، جب نماز کا وقت آتا فوراً اٹھ کر آپ چلے جاتے نماز میں۔ اب گھر کے سربراہ کے لیے یہاں امتحان ہے کہ اگرچہ طبیعت اٹکی ہوئی ہے اس پروگرام میں، لیکن اب بچے دیکھ رہے ہیں گھر کے سربراہ کا عمل کیا ہے۔ اس موقع پر جیسے ہی اذان کی آواز ہوئی تو خود اٹھ کر جائے گا، اگر نہ بھی کہے تو یہ ایک خاموش درس ہے گھر والوں کے لیے کہ والد گرامی کا یہ عمل یہ ہے، نہ بھی کہے لیکن وہ اپنے عمل سے درس دے رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا عمل کیسا ہے۔ آیا کہ نماز کے لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے ہم سب کچھ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں نماز بعد میں پڑھ لیں، یہ پروگرام تو دوبارہ نہیں آ سکتا، نماز تو ہم گھر میں پڑھ سکتے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے، یہ پروگرام تو دوبارہ شاید مل جائے، یہ نماز جو چلی گئی یہ دوبارہ نہیں آ سکتی، اور اس حسرت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ وہاں اس پروگرام کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا، وہ نماز اگر ادا نہیں ہوئی قضا ہو چکی، ساری عمر کی نمازیں قضا جو ہے وہ ادا نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، آپ کو بھی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اسی طرح آئلی زندگی کے حوالے سے آپ اسوہ حسنہ دیکھیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، پوچھے کیا ہوا؟ تو کہا ہماری آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی، تو ناراض ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں گئے، ادراک تھا کہ کہاں ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر جو چادر ہے وہ مٹی سے گرد کے ساتھ آلودہ ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اس چادر کو اٹھا کر جھاڑنا شروع کیا اور کہا قم یا ابا تراب، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی ابو تراب کہتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کے لقب سے تعبیر فرمایا۔ تو اس موقع پر گلے شکوے نہیں کیے حضرت علی سے کہ میرا دل کا ٹکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، حضرت علی سے نہیں کہا، بلکہ عمل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، مسئلہ حل ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ بیٹی کو کہنا
تو بہت اچھا کیا، آئندہ آئے تو ایک کی بجائے 2 سنانا، جرت کیسے ہوئی ہمارے داماد کی، اور داماد کو جا کر کہنا، تو سمجھو بگاڑ پیدا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لیکن اسوہ حسنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل دے رہے، درس دے رہے۔ اسی طرح اولاد کا احتساب کرنا، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا، اور پھر اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ بھی اللہ کے انبیاء سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت سربراہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اسی کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داری بحیثیت سربراہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا